جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے اہم جنگ مانی جاتی ہے، جو کہ 17واں رمضان سن 2 ہجری یعنی 13 مارچ 624 عیسوی کو جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ جنگ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن لڑائی تھی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کفار مکہ پر عظیم الشان فتح حاصل کی۔ اور بتاتا چلوں کہ جنگ بدر جو یہ لڑائی ہوئی تھی، جو دشمنوں کی طرف سے جو ٹیم تھی اس کا جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا۔ قریش مکہ نے مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنا مسکن مدینہ منورہ بنایا، یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ لیکن قریش کی دشمنی وہاں بھی ختم نہ ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی حد درجہ کوشش کی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سیاسی اور عسکری اور معاشی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ قریش نے مسلمانوں کی معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے ان کی تجارت کو نشانہ بنایا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قریش کا ایک قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا ہے وہ شام سے مکہ جا رہا ہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ اس لشکر کو روکا جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مسلمانوں کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے لیے بدر کی طرف روانگی کی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کے پاس صرف 313 خود مسلمان تھے اور ان کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور ہتھیار منیمم ان کے پورے افراد کے لوگوں کے پاس بھی نہیں تھے۔ لیکن جیسے ہی قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے اس لشکر کو روکنے کے لیے انہوں نے بھی ایک بڑا انتظام کیا۔ انہوں نے 1000 لوگوں کو جمع کیا اور 70 گھوڑے جمع کیے اور 700 اونٹ جمع کیے۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے 80 میل کے دوری پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اسی جگہ پر ٹھہرے، اس لیے کہ وہاں پر بہت سارے کنویں تھے کہ دشمن پانی تک پہنچ نہ پائے۔ 17واں رمضان اس دن کو جنگ کی شروعات ہوتی ہے اور اسی دوران دونوں افواج آمنے سامنے ہوئی، اور عرب کا دستور تھا کہ جنگ ہونے سے پہلے اعلان کیا جاتا تھا۔ تو اسی دستور کے مطابق وہاں پر اعلان ہوا اور دونوں ٹیموں سے کمانڈر آگے آئے، 3 جو قریش کا جو قافلہ تھا اس میں سے 2 بھائی اور 1 بیٹا انہی کا سامنے آئے، یعنی قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور انہی میں سے ان کا بیٹا ایک ولید بن عتبہ میدان میں آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے 3 لوگ سامنے آئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں سامنے آئے۔ اور ان تینوں نے تھوڑی سی دیر کے بعد ان تینوں کو بری طرح سے شکست دی، اور اسی دوران دونوں افواج میں ہلچل مچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اسی دوران دعائیں کی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ یہ مارے گئے تو تیری اس زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ آپ لوگ غور کریے کہ ایک طرف 1000 لوگ اور دوسری طرف 313 لوگ، 3 گنا زیادہ تھے۔ تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1000 لوگ، 70 گھوڑے، 700 اونٹ، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ تھے، اور دوسری طرف 313 لوگ، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور پوری طرح سے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اللہ رب العالمین سے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی فرشتوں کے ذریعے، یعنی فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری فوج بھیج دی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جو قریش کے لوگ تھے، جو دشمن تھے، وہ ختم ہو گئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جو قریش کے جو لوگ تھے انہی میں سے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ گرفتار کر لیے گئے، اور جو مسلمان لوگ تھے انہی میں سے 14 لوگ شہید ہوئے۔